جو اسلام کے متعلق پیش کرتے ہیں، چاہے وہ کتنے بڑے بڑے کیوں نہ ہوں، لیکن جیسے طارق جمیل ہیں، مفتی محمود ہیں، دوسرے ہیں، لیکن ان کا انڈرسٹینڈنگ کا لیول بہت ہی نیچے ہے، اور بس ان کے ذہن میں یہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس طرح چینج آ سکتا ہے، یا پھر ان کے جو انٹرسٹس ہیں اکنومیکل، یا جسے میں کہتا ہوں کہ ایک مارکیٹ ہے، پاکستان ایک بہت اچھی مارکیٹ ہے مذہب کے لیے، مذہب کو بیچنے کے لیے، سیل کرنے کے لیے۔ اچھا، تو نوجوانی میں ہی پھر میں نے دیکھا کہ یہ جو جنت کی جو بھی چیزیں ہیں، یہ تو دنیا کی ہی چیزیں ہیں، اور انہی کو یہ لوگ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے۔ اگر کوئی خاص چیز عربوں کو قرآن میں کوئی دکھائی گئی ہے جنت کے لیے، تو وہ وہی ہے جو جن سے عرب واقف تھے اس وقت۔ اسی طرح یہاں ابھی جو مسلمان پاکستان میں مولانا ہیں، بڑے بڑے طارق جمیل ہے، یہ کیا کیا پیش کرتے ہیں جو انسانوں کو، جو دنیا میں ہوتا ہے، اور وہی ان کو کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ اس کی ریسٹرکشن ہے، لیکن یہاں وہاں جو ہے نا کھلے عام سب کچھ ہے، لڑکے ہیں، حوریں ہیں، سیکس ہے، سب کچھ، اور ان کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کرنا کہ جسے وہ کہتے ہیں کہ کتنی لمبی لمبی، میں نہیں ورڈز یوز کرنا چاہتا جو ہم اپنے آپ دوستوں کہتے ہیں کہ کتنی لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے، زمین سے آسمان تک اس کا قد ہے، وہ ایک لڑکی، او بھائی کیا کرے گا اس کو ایک آدمی، اور 70 اس کے ملبوس لباس ہوں گے، جو بیچاری 2-3 میں ہی وہ اس کا گھٹ کے سانس ختم ہو جائے گا، لیکن بات کرو تو کہیں گے نہیں، یہ تم ایک مثال، ایک وہ پیش کر رہا ہوں، یہ تو امیجینیشن ہے، امیجینیشن کو تو آپ کہیں پہ بھی فٹ کر سکتے ہو، کہیں پہ بھی پہنچا سکتے ہو۔ تو پھر ہمارے یہاں ایک تو اس طرح میرا یہ عقیدے کا سفر کے شروع میں کٹر پنا، اور پھر سافٹ میں جو آخر میں اس کا بالکل صفایا ہو گیا کہ یہ جو ہے ایک سوچ ہے، ایک مذہب جو ہے یہ سوچ ہے۔ پھر ابھی بہت سارے واقعات ہوئے کہ کس طرح، جیسے کوئی نا، اب میں کیا، ابھی کوئی اور مثال میری ذہن میں نہیں آ رہی ہے کہ ایک کتا جو نکل جاتا ہے اس سے کنٹرول سے، تو اس کو مارنے میں ہی جو ہے وہ بھلائی ہوتی ہے معاشرے کی۔ تو وہ اب ایسے ہو گئے ہیں کہ اپنا نقصان کرنا، دوسروں کا کرنا، لوگوں کو مارنا، قتل کرنا، یہ سب صحیح ہو گیا ہے وہاں۔ اور اس دن پھر، اور اچھا، یہ جو جلاتے ہیں دوسروں کے مندر، عبادت گاہیں غیر مسلموں کے، چرچ اور مندر، اور تو ان کے مولویوں کے حساب سے، ڈاکٹر اسرار اور یہ وہ، ان کے لحاظ سے مودودی، اور ان کے لحاظ سے تو باہر ملکوں میں بھی جو مسجدیں اور ان کی ہیں مسلمانوں کی، یا انڈیا میں ہیں جو ہندو اکثریت ہے، ان کو بھی توڑنی چاہیے، لیکن وہ نہیں کرتے۔ اسی لیے نہیں کرتے کہ وہ شعور میں، وہ اخلاق میں 1000 سال بلکہ اور زیادہ صدیاں آگے ہیں مسلمانوں سے، بہت آگے ہیں وہ۔ یہاں باہر ملکوں میں، ویسٹ میں، یورپ میں، تو آپ کو وہ خود اپنی جگہ دے دیتے ہیں کہ یہ لو، یہ اپنی مسجد بناؤ، اس میں اپنی عبادت کرو، پورا فریڈم ہے آپ کا ریلیجن کا۔ اور آپ کے اپنے ملک میں، پاکستان میں، دوسرے مذہبوں کے لیے کوئی فریڈم نہیں۔ اور اتنی سی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک واقعہ گزرا کہ مندر تو بہت توڑے انہوں نے، بستیاں جلائیں، احمدیوں کو مارا، شیعوں کو، کرسچنوں کو، ہندوؤں کو، اور خود مسلمانوں کو
سچ بات کرنے پہ بلاگرز کو، بہت سارے لوگوں کو. اور پھر یہاں یہ ایک واقعہ ہوا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے بھگوان کو گالی دو. بھائی اسی اللہ کو ہی تو گالی دلوا رہے ہو تم، جس کو تم مانتے ہو. وہ بس اس کا نام اپنے حساب سے لے رہے ہیں. جیسے کسی اور ملک میں جاؤ تو اس کی زبان کوئی اور ہوتی ہے، تو اس چیز کے لیے اس کا نام کچھ اور ہوتا ہے. تو وہ اللہ کہو یا بھگوان کہو یا گاڈ کہو یا جو بھی، وہ کانسیپٹ تو سیم ہی ہے نا. تو آپ تو اپنے اس اللہ کو گالیاں دلوا رہے ہو اس معصوم لڑکے ہندو سے. جو یہ واقعہ ہوا تھرمے کو کہہ رہا تھا کہ بہن چوت کہو اپنے بھگوان. وہ تو یہی کہلوا رہے ہو کہ اللہ کو بہن چوت کہلوا رہے ہو تم خود. تو ایک ہی ہے نا. اچھا کیا محدود ہے؟ صرف اللہ جو ہے وہ محدود ہے، مسلمانوں کا مطلب چھوٹا، اتنا چھوٹا کر دیا ہے تم نے اسے. مطلب اسی ہستی کو کہ وہ دنیا چلا رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، سب کو کریٹ کیا ہے، خلق کیا ہے، اور باہر کوئی دوسرے مذہب والے، کوئی دوسرے ہندو ہیں اسے بھگوان کہتے ہیں، عیسائی اسے گاڈ کہتے ہیں، دوسرے اس کو کچھ اور نام دیتے ہیں. تو ہے تو وہ سیم ہی نا. لیکن تم کہتے ہو نہیں، اللہ جو ہے وہ الگ ہے سب سے. مطلب محدود کر دیا، لمٹ کر دیا ایک خاص قسم کا. اور ہاں اسی کے دوران ہی 80s 90s میں یہ خدا حافظ ختم ہو گیا. بھائی میں حیران ہوں کہ خدا کو کیسے انہوں نے در بدر کر دیا. کوئی خدا حافظ بول رہے کہ نہیں، خدا نہیں بولو، اللہ بولو. بھائی اللہ بولو، خدا بولو، کچھ بھی بولو، ایک پرٹیکولر نام، ایک لفظ ہے نا. ایک ہستی کو تم نے دیا ہے، یا ایک چیز یا ایک اینٹیٹی ہے جس کو تم بول رہے ہو، اس کا ایک نام، ایک تجویز تم لوگوں نے کیا ہے. اور دوسروں نے اگر اس کا کیا ہے تو نہیں، وہ تو الگ ہے، اور اللہ الگ ہے، اور خدا الگ ہے. جو ہے اتنا وہ ایک ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے تم نے اپنے خود. ایک کہہ رہے ہو جسے تو. اور دوسرا یہ کہ خود میری ورک پلیسز میں جہاں پہ میں کام کرتا تھا، یہاں پہ بھی اس طرح کی ہراسمنٹ تھی کہ میرے ذہن میں آتا تھا لیکن میں بول نہیں سکتا تھا. ایک دفعہ میں نے کوئی چائے دیتا تھا ہمیں، تو میں نے اس کو تھینک یو کہا اور تھینک گاڈ کہا شاید، تو اس نے بولا تھینک اللہ بولو. تو اس پہ ایک بحث چل نکلی. تو میں نے کہا گاڈ بھی تو اللہ ہے، سیم ہی ہے. تو وہ میں زیادہ بولا نہیں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کس طرح کا ماحول ہے، کہ مشال خان کی طرح یہ لوگ مجھے، اور انہوں نے نام بھی لیا. انہوں نے کہا کہ یہ مشال خان کی طرح باتیں کر رہا ہے. میں نے کہا ابھی تو یہ لوگ مجھے نکالیں گے اور نکا کر کے مار دیں گے. تو آپ بات نہیں کر سکتے. اتنے ان کے، اور کتنے پڑھے لکھے لوگ اتنے بڑی پوسٹوں پہ، یا پی ایچ ڈی، میں تو کہتا ہوں حکومت میں اور فوج میں اور ہر جگہ پہ، ان کے مائنڈ تو دیکھیں کہ. اور اس وقت میں یہ بھی حیران ہوتا تھا کہ اس دوا میں الکوہل ہے تو یوز نہ کرو. بھائی یہ کوئی کیمیکل ہے جس طرح باقی کیمیکل ہوتے ہیں، یا ایک جز ہے تو جو ضروری ہے کسی چیز کے لیے، تو وہ کیوں ہے؟ اسی طرح بینکس چلتے ہی انٹرسٹ پہ ہیں، تو اب بینکنگ نظام کیسے اب چلاؤ گے؟ اس کو کوئی دوسرا نام دے دو گے بس. اور یہاں پہ جو باہر ملک میں حلال حرام، اس کا بھی ایکسپوز ہو گیا میرے لیے. میں جو اپنے عقیدے کے سفر کی بات کر رہا ہوں کہ کیا حلال اور کیا حرام. ایک صاف ستھرا گوشت ہے، آپ کو مل رہا ہے، آپ کھاؤ. آپ نام لو یا نہ لو، اس سے فرق پڑتا ہے گوشت پہ. بس آپ کے ذہن کی ایک تسکین ہے جو آپ کو بچپن سے ایک دلایا ہوا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، نام لینا ہوا چاہیے، اور اس طرح. تو یہ ایک عجیب ایک پاگل پن ہے جو سوار ہے، اور ابھی تو بڑھتا جا رہا ہے پاکستان میں، اور جس کی وجہ سے لوگ شکار ہو رہے ہیں. جو جنریشن نہیں آ رہی ہے، اس کا مائنڈ سیٹ، اور مائنڈ سیٹ میں جو نفرت سکھائی جا رہی ہے، کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے، بڑھائی جاتی ہے. تو اس سے تو یہ میرے عقیدے کا سفر کہ میں اس سے بہت پہلے بیزار ہو چکا، لیکن بات میں نے اپنے تک ہی رکھی. تو بہت ساری باتیں ان کہتے ہوئے میرے دماغ میں آئی، لیکن شاید وہ جیسے میں کچھ کہہ رہا تھا تو اسی سلسلے میں آگے میں بڑھتا رہا.
تو یہ ہے کہ میرے عقیدے کا سفر اسی طرح کا تھا کہ سافٹ میج، اور اس کے بعد آخر یہ ایکسپوز ہو گیا، یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ سب انسان کی شعور اور سوچ ہے، اور خدا کا کوئی وجود ہے نہیں ہے۔ اور اگر بلکہ اس سے میں سمجھیں کہ یہ ختم ہو گیا تو میں ایتھیسٹ بن گیا کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ بھی بہت عرصے تک رہا، لیکن اس کے بعد بھی میں نے اپنی آبزرویشن ایکسپیرینس کہ اگر وہ ہے بھی صحیح تو وہ اس طرح تو ہرگز نہیں ہے جس طرح یہ مسلمانوں کا خدا ہے، جو جزا سزا دیتا ہے، اور وہ ایک باپ کی طرح جو ہے وہ مارتا ہے اور اچھے کہتا ہے کہ یہ کرو گے تو پھر میں تمہیں جنت دوں گا، اور وہ بھی وہی چیزیں جو آپ کو پتہ ہے۔ اور اس کو یہ جو طارق جمیل اور دوسرے ایگزیجریٹ کرتے ہیں، وہی جو سیکس دنیا میں ہے، وہی جو شراب، اور اس کو آپ طہورہ کا نام دے دیا، اور وہی وادیاں اور خوشحال زندگی جو دنیا میں، تو کوئی الگ چیز تو آپ پیش ہی نہیں کر رہے، کیونکہ آپ کر ہی نہیں سکتے، یہ ساری آپ کی امیجینیشن ہے۔ اور ان کا بس لیول یہ ہے کہ اور ایکویلٹی نہیں، اور اچھا یہ بھی میں نے دیکھا کہ عورتوں اور مردوں میں برابری نہیں۔ یہ لوگ ان کو، حالانکہ دیکھا جائے تو کتنی جابس میں دیکھیں کہ کتنا آگے عورتوں کا گئی ہیں، وہ کیا کیا انہوں نے اچیومنٹس کی ہیں زندگی میں، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہے، تو یہ تو برابر ہو گیا نا۔ تو پھر اسلام میں ان کی برابر حیثیت کیوں نہیں ہے؟ اور پھر یہ جو بلاسفیمی والا لا ہے، یہ اگر کسی کو مارتا ہے، کسی کو مارنے میں مدد دیتا ہے، تو یہ کالا قانون تو ہوا نا۔ اور اس پہ بھی آپ اگر صرف ایک بحث کرنے کی ریزولوشن آئی تو انہوں نے، مولویوں نے ختم کرا دی۔ اسی طرح وومن رائٹس کی بہت ساری باتیں کہ یہ ایکول، ان پہ شور اٹھاتے ہیں کہ اس کو چینج نہ کرو، اور احمدی کے خلاف کہ وہ کافر ہے، اور اس کو بھائی جو ہے سو ہے، اس کو جو بھی اس کا ذہن ہے، جو بھی اس کی سوچ ہے، اس کو وہ رہنے دو۔ یہ کیا ہے کہ ایک طرف کہتے ہو کہ برابری ہے، اور بہت ہی سافٹ امیج پیش کیا جائے کہ قرآن انسان کے لیے ہے اور یہ سب برابر ہیں، اور یہ تو پھر غلط ثابت ہو جاتا ہے نا، جب تمہارے کرتوت ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے، پاکستانی مسلمان خاص طور پہ ان کے، اور آئسس کے، طالبان کے، اور ان کے سب کے جو بھی ان کا رویہ ہے۔ ہاں، بلکہ یہاں تک کہ میں باہر آیا تو میرا کانسیپٹ یہ تھا کہ باہر میں لوگ جو ہے ان کا شعور بالکل ویسا ہوگا جیسا کہ میں ان کتابوں میں پڑھتا ہوں، ہسٹری جو میں نے تاریخ پڑھی ہے، تو ان کا چینج ہو گیا ہوگا نا ذہن باہر ملک میں۔ لیکن میں نے باہر بھی دیکھا کہ وہاں پہ بھی تبلیغی آ رہے ہیں آپ کے گھروں میں، اور حیرت کی بات یہ کہ جو میرے دوست ہیں وہ اوپر چھپ رہے ہیں، ان تبلیغوں سے بھاگ کے چھپ رہے ہیں اوپر، اور وہ تبلیغیوں کو میں ہینڈل کر رہا ہوں، ان سے میں بات کر رہا ہوں، اور وہ ان کو جو کہنا ہے وہ کہہ کے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ واپس آ جاتے ہیں۔ اور جب میں کوئی بات کرتا ہوں انسانیت کی، برابری کی، کہ مسلمان غلط کرتے تو وہی دعوے دار بن جاتے ہیں، ٹھیکیدار اسلام کے، کہ ہم مسلمان ہیں، تم ایسی باتیں کر رہے ہو کافروں والی، جو اپنے ہی تبلیغوں کو، جن کے دماغ میں ان تبلیغوں نے تبلیغی جنہوں نے ٹھوسا ہوا ہے ان کے دماغوں میں بچپن سے کہ جناب یہ جو جھوٹی تاریخ بولنے والے اوریا مقبول اور حامد زید، اور یہ صحیح ہے۔ ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ جو ہمارے ساتھ رہتا تھا وہ اس کو سنتا تھا، میں نے کہا تم باہر ملک آ کے بھی جو ہے یہ کچرا سنتے ہو، اور یہ انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے تمہارا۔ تو باہر ملک بھی آ کے میں نے دیکھا کہ ان کا مائنڈ سیٹ وہی رہا،
کہ وہی کہ زیادہ ہنسنا بھی جو ہے وہ برا ہے، زیادہ انجوائے کرنا بھی یہ ہے وہ ہے، اتنی پابندیاں کہ ان پابندیوں کے جو نیچرل ہیں، جو بایولوجیکل انسان کی ضرورت ہیں، بیسک نیڈس ہیں، وہ ریسٹرکٹ کر دیں گے آپ، تو پھر اسی طرح یہ جو بچیوں کا ریپ پاکستان میں ہوتا ہے، عورتوں کا ریپ ہوتا ہے، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، یہ زیادہ ہوں گے۔ تو باہر ملک پہ بھی آ کے مسلمان نہیں سدھرتے کہ وہ دیکھیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ کوئی بیئر پینا کوئی حرام نہیں ہے، پارٹی پہ جائیں آپ ویکینڈ پہ، یہ بہت اچھے بہت اعلیٰ اخلاق والے، آپ کے ذہن میں کیوں ہے کہ یہ گرے ہوئے اخلاق ہے؟ بھائی گرا ہوا اخلاق تو تمہارا ہے، مسلمانوں کا ہے، جہاں پہ بددیانتی ہے، بےمانی ہے، ملاوٹ ہے، مارنا ہے۔ ابھی تو سب سے زیادہ یہ کہ لوگ قتل کر رہے ہیں معمولی معمولی بات پہ، بولنے پہ۔ مطلب آپ کا اتنی سخت نہیں ہے اسلام میں کہ کوئی بات کرے۔ اور یہ مجھے بہت حیرانی ہوتی تھی کہ مرتد کی سزا موت ہے، یہ کیسے یار؟ جب کسی کا ذہن نہیں مان رہا کہ نہیں یہ غلط ہے، میں نہیں مانتا اسلام کو، اس میں جو بھی چیزیں ہیں یہ غلط ہیں، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں، اور یہ اجارہ داری کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہے پاکستان میں اسلام، تو میں نہیں مانتا، میری سوچ الگ ہے، میں نہیں مانتا کہ خدا ہے، یا میں نہیں مانتا کہ اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہے کہ نبی آئے تھے اور دوزخ ہوگا، جنت ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، آخرت ہوگی، نہیں مانتا، اس کا ذہن نہیں مانتا، وہ اس کے پاس دلیلیں ہیں، سب کچھ ہے، تو اس کو تم مار دو۔ یہ کس طرح کی فلسفی ہے اسلام کی اگر ہے تو؟ اور اگر ویسا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں نہیں اسلام تو بڑا اچھا ہے، پیسفل، اور یہ، تو پھر آپ کی حالت ایسی کیوں ہے؟ کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ مجھے یاد ہے اچھی طرح، میں جاتا تھا مسجد تو باہر ٹی وی رکھے ہوتے تھے کہ بھائی نماز کے بعد ان کو توڑیں گے۔ ابھی انہی ٹی وی کا ایک اگلا فارم کمپیوٹر اور پھر انٹرنیٹ پر یوٹیوب، اور اس پہ یہ مولوی اور پھر یہ باتیں کہ اسلام تو یہ ہے۔ سب سے پہلے تو حیا شرم تم لوگوں کو آنا چاہیے کہ تم جا کے جھونپڑیوں میں رہو، گدھوں گھوڑوں پہ سفر کرو، کیونکہ یہ سب کچھ بنایا ہوا جن کو تم کافر کہتے ہو ان کا ہے۔ اور اصل اگر تم اہمیت دینا چاہتے ہو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ جو بھی تم دینا چاہتے ہو اتنی اہمیت، اور ان کو تو ان کو دو جو جنہوں نے احسان کیے ہیں اس انسانیت پر، جو سائنسدان ہیں، جو بڑے بڑے لوگ، جیسے رت فاؤ ڈاکٹر تھی ایک پاکستان میں، وہ جرمنی چھوڑ کے پاکستان جیسی زندگی میں گئی اور کوڑ کا علاج ڈھونڈا، جو کوڑ جس کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کوئی عذاب ہے اور اس کا، تو آپ کی سوچ تو شروع سے یہی ہے، اور ابھی بھی جنریشن کو آپ ایک پابند کرتے ہیں کہ یہ جو ہم سکھاتے ہیں وہی سچ ہے، تو اس ریسرچ کے دروازے ہی بند کر دیے ہیں آپ نے۔ بایولوجی میں شروع میں ہی لکھ دیا کہ یہ سب کائنات اللہ نے بنائی ہے، اور یہ بھائی ڈھونڈنے دو نا ان کو خود ریسرچ کرنے دو کہ ہاں کیسے بنی، کس نے بنائی اور کس طرح بنی، اور یہ سب تو اس رتفاؤ کے بارے میں فیس بک پہ کوئی لکھ رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ کیونکہ کلمہ نہیں پڑھا تو وہ دوزخ میں، دوزخ ہے کہاں تمہارا؟ اور وہ ایک عظیم شخصیت ہے جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی، تمہیں کوڑ کا علاج لے کے دیا، ورنہ کوڑ کے تم مر رہے ہوتے ابھی یہ مسلمان اس سے، اس کا علاج دریافت کیا، اس کے لیے کام کیا۔ تو اور اپنے ہیروز، کیسے کیسے ہیروز ہیں جن پہ تم مثال کے نام رکھتے ہو، جنہوں نے لوگوں کو لوٹا مارا، وہ ہیروز، اور جو انسانیت کے لیے کر رہے ہیں، جو نفرت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سلمان تاثیر ہو گیا، ملالہ یوسفزئی جو حملے میں بچ گئی، ان کے بارے میں کیا رائے پھیل گئی ہے پاکستان میں؟ جو مجھے پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی ایسا کرایا، کیونکہ اس کے باپ پی ٹی ایم کے حمایت میں بولتا تھا، اور وہ سب کیونکہ کتابیں ہو گئیں، سب کچھ ہو گیا، ایکسپوز ہو چکا کہ وہ کیا کون پیٹرونائز کرتا تھا طالبان کو، اور یہ سب بولی ملالہ نے تو اس کو کر دیا وہاں پہ۔ تو ایک تو یہ بھی ہے کہ وہاں کی جو چینج ہے اس میں جو ایلیٹ ہے، جو حکمران ہے، جو ریئل حکمران ہے پاکستان میں،
وہاں سے چینج کی بنیاد پڑ سکتی ہے۔ باقی عوام کو کیونکہ وہاں پہ لائبریریز کا رواج نہیں ہے، پڑھنے کا رواج نہیں ہے، ریسرچ کرنے کا جواز نہیں ہے، سوال اٹھانے کا، بات کرنے کا، ڈسکس کرنے کا رواج نہیں ہے پاکستان میں، تو پھر ابھی اتنا کچھ بولنے کے بعد آخر میں جیسے کہتے ہیں کہ ایک سجیشن جو دیتے ہیں لوگ، یا یہ کہ ایک مسئلہ بیان کر کے پھر اس کی حل کی طرف کوئی بات کی جاتی ہے، تو وہ یہی ہے کہ وہ ایک تو وہاں سے ہوگا، اسٹیبلشمنٹ سے ہوگا، ان کے اٹھائے ہوئے قدم سے ہوگا اگر چینج، اور دوسرا ان کو پڑھنے کی اجازت دینا، ان کو محدود نہ رکھنا، ان کے مائنڈس کو لاک نہ کرنا، ان کو اوپن کرنا، ان کے لیے کتابیں مہیا کرنا، اور میڈیا پہ پابندی نہ لگانا، جو چاہے وہ بول لے، جو ڈسکس کرنا چاہے جس بات پہ وہ کرے، تو اسی سے ہی چینج آئے گا۔ اور یہ تھا میرا عقیدے کا سفر کہ شروع میں کس طرح کٹر مذہبیت، اور پھر سافٹ اسلام، اور پھر اسلام بھی، پھر ایتھیزم، اور اس طرح میں پھر تو بہت سارے موضوع ہیں چھوٹے چھوٹے جن پہ بات ہونی چاہیے، اور اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ میں نے دیکھا بہت سارے یوٹیوب چینل ایسے میں نے کہ بھلے آپ نے پابندیاں لگا رکھی ہیں اور آپ کو خطرے میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اسلام، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں جو وہ اپنی افادیت کھو رہا ہے، کیونکہ اس کی افادیت ہے ہی نہیں، ایک ایکسپائرڈ تھنگ ہے، تو اس زہر کو آپ کتنا پھیلائیں گے اور اس کی کتنی جتائیں گے اہمیت۔ تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن پھر میں کسی اور ویڈیو میں کروں گا، اور مزید آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں ٹاپکس، یا جن کو شاید میں نے کچھ ٹچ کیا ہو تو پھر میں آئندہ ان پہ بات کروں گا۔ تھینک یو، شکریہ سننے کا۔